بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے ابھی تک سورۃ البقرہ کی 20 آیات پڑھی ہیں۔ ان 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے، ایک مومن، دوسرا کافر اور تیسرا منافق۔ یہ 3 طبقے ہیں، بنیادی طور پر 2 ہی ہیں، مومن اور کافر۔ پھر کافر کی 2 قسمیں، ایک وہ جس کو اصطلاح میں کافر ہی کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس کو اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے، ہوتا حقیقت میں وہ بھی کافر ہی ہے۔ یہاں اب چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کیا منافق اب بھی موجود ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، منافق ہوں گے تو ضرور، اب بھی وہ منافق جو کافر ہیں ضرور موجود ہوں گے، لیکن دور نبوی میں منافقین کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا وہ عام کافروں سے ہٹ کر تھا۔ منافق کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ظاہری طور پر تمام معاملات وہی کیے جاتے تھے جو کسی مسلمان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یعنی اس کا شمار اہل اسلام میں ہوتا تھا، کافروں میں نہیں ہوتا تھا، دنیاوی معاملات میں۔ اور پھر منافق پہچانا کیسے جاتا تھا؟ 2 طریقوں سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیتے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے، تو اس کا نفاق واضح ہو جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کبھی تمام صحابہ کو بتا دیتے، کبھی آپ اپنے خاص رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کسی شخص کا کوئی قول، کوئی عمل ایسا ثابت ہو جاتا جو بالکل اسلام کی مخالفت پر مبنی۔ جب ایسا کوئی قول و عمل ثابت ہو جاتا، استہزاء، اسلام کا مذاق اڑاتا، یا کچھ ایسا ثابت ہوتا جس سے اس کا کفر ثابت ہو جاتا یقینی طور پر، تو بھی اس کا نفاق واضح ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اب منافق کو پہچاننے کی پہلی صورت تو رہی نہیں، یعنی بذریعہ وہی جو اطلاع آتی تھی وہ منقطع ہو گئی۔ اب صرف دوسری صورت رہ گئی ہے کہ کوئی شخص جو اسلام کا دعوے دار ہو لیکن وہ واضح طور پر اسلام کی کسی قطعی اور یقینی چیز کا انکار کرے، اس کا مذاق اڑائے یا اس میں تحریف کرے، ایسا شخص منافق ہے۔ ایسے منافق کو قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد کہتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں اسے زندیق کہا گیا ہے، یعنی منافق جس کا نفاق دلیل سے ثابت ہو جائے اسے قرآن کی اصطلاح میں ملحد اور حدیث کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اس کا شمار کفار میں ہوگا، یعنی اس کے ساتھ ظاہری معاملات بھی وہی کیے جائیں گے جو کسی کافر کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ منافق کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا معاملہ کرنا صرف دور نبوی کے ساتھ خاص تھا۔ بعد کے دور میں انسان اب 2 ہی قسم کے ہیں، یعنی ظاہری معاملات میں یا مومن یا کافر۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ درمیان والا معاملہ کیا جائے، یعنی ظاہری معاملات میں اس کا شمار مسلمانوں میں ہو اور اس کا باطنی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ ایسا اب نہیں ہے، یہ دور نبوی کے ساتھ مخصوص تھا۔ یہ اصولی بات ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کا نفاق یعنی کفر ثابت ہوگا تو اس کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ وہ اس کا انکار خود قطعی ہو، وہ خود یقینی طور پر انکار کرے، کسی تعویل کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا
وہ انکار بھی قطعی چیزوں کا کرے. قطعی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے اور وہ چیزیں یقینی طور پر ثابت ہیں, ان کا ثبوت قطعی ہے. قرآن کریم, حدیث متواتر, یہ قطعی ہیں, ان کا انکار کفر ہوا کرتا ہے. تو جو شخص ان کا انکار کرے وہ کافر ہے. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول مانتا ہے, آخرت مانتا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہے, فرشتوں کو مانتا ہے, تقدیر کو مانتا ہے, یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں سب پر ایمان رکھتا ہے. انکار کرتا ہے ختم نبوت کا. تو ختم نبوت قطعی چیز ہے اسلام کی اور ضروریات دین میں داخل ہے. اس کے انکار کی وجہ سے وہ شخص ملحد ٹھہرا, زندیق ٹھہرا اور دار اسلام سے خارج ٹھہرا. اب اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دور نبوی میں منافقین کے ساتھ ہوتا تھا. اب انسان دو ہی قسم کے ہیں, خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر, ومنکم کافر ومنکم مومن. اللہ نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے کچھ کافر ہیں, کچھ مومن ہیں. یہ اصولی بات ہے, اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرقہ واریت سے بات کر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.